آپ پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ کی ایک بیٹی شہید ہو گیا اور ایک بیٹی اور بیٹا ہمارے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں. یہ ایک خودو سے بندے نے، خودو سے دشمن نے ہمارے اوپر وار کیا ہے. یہ اس کو پتہ ہے کہ ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو اس نے یہ چھوٹی چھوٹی رکھتے شروع کی ہیں. کوئی مسئلہ نہیں، ہم اس کا جواب دیں گے. پہلے بھی دیا ہے اور انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پہ دیں گے. اور اس کو پتہ چلے گا یہ 2-4 دن اور یہ جنگ رہ گئی تو وہ فضائی زندگی نہ لڑتا. میں آپ لوگوں کا بہت مشکور ہوں. خطہ پٹوار کے لوگوں کا، میری یونٹ کے لوگ، 187 کے لوگ، 35 SP کے لوگ، میرے دوست، میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایسی ایسی جگہوں سے لوگ آئے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ میں کیپٹل سے نکلا ہوں، یہاں تک دنیا دیکھی ہے پریشان. شاید مجھے اتنا افسوس نہیں ہے جتنے میرے لوگوں کے، میرے علاقے کے لوگوں کو افسوس ہے. میں تمام آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں. یہ جو میرا حوصلہ ہے یہ آپ کی وجہ سے ہے. اور یہ جو مہمان آئے ہیں یہ اس طرح نہیں آپ نے جانا ہے، یہ مجھے مل کے جانا ہے اور کھانا کھا کے جانا ہے. اللہ پاک آپ کا حامی ناصر ہو. آج یہ جو مناظر آپ نے دیکھے، بڑے دکھی دل کے ساتھ ایک ویلاگ کر رہا ہوں، اور یہ ویلاگ میں کلر سیدہ سے کر رہا ہوں. یہ خطہ پوٹوہار ہے اور خطہ پوٹوہار کے ان شہداء کا یہ گاؤں ہے جہاں پر اس سے قبل بھی بہت سارے شہید جو ہیں وہ مدفن ہیں. اور اب یہ فخر کی بات سمجھی جا رہی ہے کہ 2 خواتین نے جو ہے وہ شہادت حاصل کی ہے، 2 بچیوں نے وطن پر جو ہے وہ اپنی جان قربان کی ہے. یہ وہ جذبہ ہے جس کو شاید دشمن جو ہے وہ ختم نہیں کر سکتا. اسی جذبے کی وجہ سے جو ہے وہ دشمن ہم سے ڈرتا ہے، اور یہ وہ جذبہ ہے جس کی وجہ سے دشمن کی ٹانگیں کانپتی ہیں. دشمن نے بزدلانہ حملہ تو کیا، ان بچوں کو شہادت کا رتبہ ملا جن کے والدین آج کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف 2 بچیاں نہیں بلکہ ہمارے پورا خاندان. یہاں پر جس سے بھی بات ہوئی ہے ان کے جذبے اتنے بلند تھے، مجھے پہلے رونا آ رہا تھا کہ ایک گھر کی 2 جوان بچیاں جو ہیں وہ شہید ہوئی ہیں، اور اتنا بڑا دکھ ہے. اور اس دکھ کے اس لمحے میں ان کا ایک بھی آنسو میں نے گرتے ہوئے نہیں دیکھا. یہ وہ بہادر لوگ ہیں جن کے بارے میں مجھے الفاظ نہیں مل رہے کہ میں آپ کے ساتھ ان کے وہ جذبات شیئر کروں. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم دشمن کے خلاف اس دہشت گردی کی جنگ میں فوج کے ساتھ کھڑے ہیں. فوج اپنا کردار ادا کرے، فوج بارڈروں پر اپنا کردار ادا کرے، فوج ملک میں امن قائم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے. جہاں پر اگر سپہ سالار کو جو ہے وہ کریڈٹ دیا جا رہا ہے جنگ جیتنے کا، تو ایک سوال بھی کیا جا رہا ہے ایسے بزدلانہ حملے جو ملک میں ہوتے آ رہے ہیں یا مزید اگر ہوں گے تو ان پر بھی سوالیہ نشان تو اٹھے گا. سوالیہ نشان تو اب بھی اٹھ رہا ہے، اور یہ پوچھا بھی جا سکتا ہے جہاں پر اگر آپ کو کریڈٹ دے رہے ہیں وہاں پر ایسی ناکامیوں کو بھی آپ کیا جواب دیں گے. شاید ان کے پاس جواب ہوگا، کر بھی رہے ہوں گے اور کر بھی رہے ہیں، اور ریسنٹلی انڈیا کو شکست بھی دی ہے. لیکن اب شکست ان دہشت گردوں کو بھی دینی ہے جو ایسے نہتے اور ایسے بے گناہ بچوں پر جو ہے وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں. سب سے بڑی دشمنی یہی ہے کہ بارڈر پر جنگ لڑنے کے بجائے جو ہے وہ دشمن ہمارے گھروں میں آ کے حملے کر رہا ہے، ہمارے بچوں کو شہید کر رہا ہے. اور بچوں کے والدین اور اہل خانہ اور اہل علاقہ کا جذبہ دیکھیے، وہ یہ جذبہ ہے وہ دکھا رہے ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ ہم پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں اس دشمن سے لڑنے کے لیے، اس بزدل دشمن سے لڑنے کے لیے جو بچوں پر ٹارگٹ کر رہا ہے. ساتھ ہی یہ سوال بھی ہے کہ ایسے بچوں پر جو بزدلانہ حملے ہو رہے ہیں اس میں ناکامی کس کی ہے؟ اگر کامیابی آپ کی ہے تو ناکامی بھی کسی کی تو ہوگی نا. تو یہ سوال بھی حل طلب ہے. زیادہ کچھ کہہ نہیں سکتا کیونکہ یہ جذبات میں بہت اعلیٰ مقام ہے جن کی شہادت ملی ہے اور جو شہادت کے انتظار میں بیٹھے ہیں. دشمن یہ نہیں سمجھ پا رہا کہ مسلمان تو سبھی شہادت کا رتبہ حاصل کرنے کے لیے بےتاب ہیں اور شہادت حاصل کرنے کے لیے وہ انتظار کر رہے ہیں کہ ہمیں شہادت ملے گی. ان شہداء کے دادا سے جب میری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ میں خود ایک فوجی رہا ہوں، ریٹائر فوجی ہیں ان کے دادا، اور وہ پتہ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے شہادت نصیب نہیں ہوئی، میں طبی موت مروں گا، لیکن میری حسرت تھی اور آج میرا فخر سے سینہ چوڑا ہوا ہے کہ میری 2 پوتیوں نے شہادت حاصل کی ہے. اس علاقے میں مرد شہداء تو تھے ہی، لیکن یہ 2 واحد پہلی خواتین شہداء ہیں جنہوں نے شہادت کا رتبہ حاصل کیا ہے. اس جذبے کو میں سلام پیش کرتا ہوں، پاکستانیوں کے اس جذبے کو میں سلام پیش کرتا ہوں جو اپنے بچوں کو شہید کر کے، اپنے بچوں کو، اپنے لخت جگر کو، اپنی جوان بیٹیوں کو شہید ہونے کے بعد سلوٹ پیش کرتا ہوں میں ان سب شہداء کو اور ان سب کو جو اس دہشت گردی سے دشمن سے لڑنے کے لیے اپنی جانیں نچھاور کر رہے ہیں. اور ان سے سوال پوچھوں گا جو اس میں اپنے مفاد ڈھونڈ رہے ہیں اور اپنے مفاد کے لیے بہت سارے ایسے اقدامات کرتے ہیں جن کی وجہ سے دہشت گردی بڑھتی ہے. جنگ کسی بھی قسم کا حل نہیں ہے.
टेबल पर बैठने की और दुश्मन को भी इस बात पर बावर करवाने की बात है कि इस जंग से दूर रहा जाए तो दोनों कौमों के लिए बहुत बेहतर रहेगा। मेरा ये भी इलाक़ जो मैंने इस वक्त एक इलाक़ा खित्ता पोठवार की 2 शहीद बच्चियों के गांव से उनके जनाजे से आपके साथ शेयर किया। आपके जज्बात क्या हैं, ये सारी वीडियो देखकर, उनके जज्बात देखकर, जनाजा देखकर क्या है, आप दुश्मन को क्या जवाब देना चाहते हैं, इस कमेंट में बताइए ताकि वो दुश्मन आपके कमेंट्स पढ़कर आपके जज्बात भी उन तक पहुँच पाएँ। अल्लाह ने के बाद وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. تمام احباب اپنے اپنے صفحے درست فرمائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الشيطان الرجيم. جنازہ پڑھائیں گے جی صفحے میں کھڑے ہو جائے. آگے تلاوت کلام مجید کی جائے گی اور خاموشی سے آپ آواز سنیں. شور شرابہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صف میں آ جائیں. اس کے بعد انشاءاللہ آج کی جنازے کی صفحے درست فرمائیں. جتنا بھی عظیم ابھی علامہ صاحب 3 منٹ کے لیے گفتگو فرمائیں. إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون فقد قال الله تبارك وتعالى. اور جنازہ پڑھائیں اور ان کے لیے دعا کریں گے. بہت شکریہ تمام کا جو یہاں تشریف فرما ہوئے اور اس فیملی کے ساتھ جس طرح اپنے غم میں شریک ہوئے. آپ تمام کا بہت بہت شکریہ. ہاں جہاں کھڑے ہیں وہیں کھڑے رہیں. ایسے معاملات میں جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردی ہے بلوچستان بزدار میں کی گئی. صوبیدار سلیم صاحب کی 2 بیٹیاں جو ہیں وہ شہید ہوئی ہیں اور اس وقت ان کا نماز جنازہ جو ہے وہ ان کے آبائی گاؤں میں جو ہے پڑھایا جا رہا ہے. اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف بھی یہاں پر موجود ہیں, سابق قومی اسمبلی کے اسپیکر. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی تعداد میں, بڑی تعداد میں جو لوگ یہاں پر موجود ہیں. یہ شاٹ کوئی بھی نہیں آپ جی کرنے جو کرنا بھائی. پیچھے مجھے کام کرنا ہے. تھوڑا سائڈ پہ آ جائیں گے نا تاکہ یہ
ان کے جنازے